دنیا کی تخلیق۔ بہت زمانے پہلے جب نہ کوئی انسان تھا، نہ جانور، نہ روشنی، صرف اندھیرا تھا۔ زمین ویران اور سنسان تھی، لیکن خدا وہاں موجود تھا۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پھر خدا نے فرمایا، روشنی ہو جا، اور یکایک روشنی ہو گئی۔ اندھیرے میں اجالا پھیل گیا۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ اس نے روشنی کو اندھیرے سے جدا کیا۔ روشنی کو دن کہا اور اندھیرے کو رات۔ پہلا دن ہوا۔ دوسرے دن خدا نے آسمان بنایا۔ نیلا آسمان پانیوں کے اوپر پھیل گیا۔ تیسرے دن خدا نے پانیوں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ خشکی ظاہر ہو۔ اس نے خشکی کو زمین کہا اور پانیوں کو سمندر۔ پھر زمین پر گھاس اگ آئی، درخت اگے اور پھول کھلنے لگے۔ زمین زندگی سے بھرنے لگی۔ چوتھے دن خدا نے سورج بنایا تاکہ دن کو روشنی دے، اور چاند اور ستارے بنائے تاکہ رات کو چمک دے۔ یہ اجرام فلکی دنوں، مہینوں اور سالوں کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے۔ پانچویں دن خدا نے سمندر کو مچھلیوں سے بھر دیا، چھوٹی بڑی رنگ برنگی تیرتی ہوئی۔ پھر اس نے پرندے بنائے، عقاب، کبوتر اور طوطے جو آسمان میں اڑنے لگے۔ زمین کے جانور بنائے، شیر، ہاتھی، بھیڑ اور ہر قسم کے رینگنے والے اور چلنے والے جانور۔ پھر خدا نے اپنی سب سے خاص مخلوق بنائی۔ خدا نے مٹی سے ایک انسان کو بنایا۔ اس میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اس کا نام آدم رکھا گیا۔ پھر خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، تو اس نے آدم کی پسلی سے ایک عورت بنائی جس کا نام ہوا رکھا۔ آدم اور ہوا ایک خوبصورت باغ میں رہتے تھے جس کا نام عدن تھا۔ وہ وہاں جانوروں کے ساتھ رہتے، درختوں کے سائے میں چلتے اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے۔ ساتویں دن خدا نے ساری تخلیق کو دیکھا، روشنی، آسمان، زمین، سمندر، پودے، سورج، چاند، جانور، انسان، اور فرمایا، یہ سب بہت اچھا ہے۔ چنانچہ ساتویں دن خدا نے آرام کیا کیونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اور یوں دنیا کی شاندار شروعات ہوئی۔